پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں سورج ڈھل رہا تھا، لیکن لیاقت علی کی پریشانیوں کا سورج نصف النہار پر تھا۔ وہ اپنی دو کنال زمین کے کنارے کھڑا تھا، جو سڑک کے بالکل ساتھ ہونے کی وجہ سے سونے کی مانند قیمتی ہو چکی تھی۔ اس زمین کا ایک انچ اس کے خون پسینے سے سینچا ہوا تھا، مگر آج اس پر چودھری قیوم کے کارندوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، ناجائز قبضہ کیا تھا۔ لیاقت علی ایک غریب مگر خوددار کسان تھا۔ اس کا بڑا بیٹا عدنان شہر میں بی اے کر رہا تھا، اور چھوٹا بیٹا ارسلان جو بچپن سے ہی پڑھائی میں بہت تیز تھا، حال ہی میں میٹرک کے امتحان سے وہ فارغ ہوا تھا۔ ارسلان کا رزلٹ آیا تو پورے گاؤں میں اس کے چرچے ہونے لگے۔ اس نے پورے ضلع میں نمایاں پوزیشن حاصل کی، لیکن گھر میں خوشی کا چراغ جلتے ہی غم کی آندھی نے دستک دے دی۔ چودھری قیوم جو علاقے کا ایک بااثر اور ظالم جاگیردار تھا، اس کی نظر اس قیمتی زمین پر بہت پہلے سے تھی۔ اس نے پہلے تو لیاقت کو چند ٹکوں کے بدلے زمین بیچنے کی پیشکش کی، لیکن جب لیاقت نے انکار کیا تو چودھری نے اپنا پرانا ہتھیار استعمال کیا، ناجائز قبضہ۔ پٹواری سے لے کر مقامی پولیس تک سب چودھری کی جیب میں تھے، اس کے اشاروں پر ناچتے تھے۔ لیاقت کئی بار تحصیلدار کے دفتر گیا، لیکن وہاں اس کی سنوائی بالکل نہ ہوئی۔ پٹواری نے تو صاف کہہ دیا کہ لیاقت صاحب، کاغذات میں تو یہ زمین چودھری صاحب کی ہی ہے، آپ کیوں ناحق پریشان ہو رہے ہیں؟ ایک شام جب ارسلان گھر کے صحن میں اپنی اگلی پڑھائی کے خواب بن رہا تھا، لیاقت علی لرزتے قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ عدنان نے ایک لپک کر باپ کو سہارا دیا اور اس سے پوچھا کہ ابا، خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں، کیا پٹواری مان گیا؟ لیاقت علی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے، عدنان، وہ نہیں مانیں گے۔ آج چودھری کی کال بھی آئی تھی، اس نے کہا تھا اگر میں نے شہر جا کر ڈپٹی کمشنر کو شکایت کی یا میڈیا والوں کو میں نے بلایا تو وہ میرے دونوں بیٹوں کو مٹا دے گا، اس خاندان کو ختم کر دے گا۔ وہ کہتا ہے زمین چاہے بیٹوں کی زندگی سے کیا زیادہ قیمتی ہے؟ صحن میں سناٹا چھا گیا۔ ارسلان کا خون کھول اٹھا۔ ابا، ہم ڈریں گے نہیں، ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے۔ لیکن لیاقت علی کی آنکھوں میں چھپا خوف ایک باپ کی بے بسی کی داستان سنا رہا تھا۔ نہیں ارسلان، زمین آتی جاتی رہتی ہے، یہ جائیداد ہے، اولاد کا کوئی نعم البدل نہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں یہ معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑوں گا، وہ مجھ سے انصاف کرے گا۔ تم دونوں بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ کچھ دن اسی کشمکش میں گزر گئے۔ ارسلان کے ایف ایس سی میں داخلے کی آخری تاریخ وہ بھی سر پر تھی۔ لیاقت کے پاس پیسے نہیں تھے، کیونکہ زمین پر قبضے کی وجہ سے فصل کا کوئی ذریعہ نہ رہا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے کا سال ضائع ہو۔ اس نے گاؤں کے ایک بیوپاری سے بھاری سودا ادھار پر لیا اور رات گئے ارسلان کے پاس آیا۔ اس نے ارسلان کے ہاتھوں میں پیسوں کی گڈی تھمائی اور روندی ہوئی آواز میں ارسلان سے کہا کہ بیٹا، یہ میری زندگی کی جمع پونجی اور عزت ہے، کل صبح شہر جاؤ اور اپنا ایڈمیشن کروا کر ہی واپس آنا۔ میں نہیں چاہتا ہماری غربت تمہارے مستقبل کی دیوار بن جائے۔ ارسلان نے ان پیسوں کو اپنی قمیض کی اندرونی جیب میں محفوظ کیا۔ اس کی آنکھوں میں عزم تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ شہر کی سڑکوں پر اس کا امتحان ابھی شروع ہونے والا ہے۔ ارسلان نے صبح سویرے ابا کے قدم چھوئے اور دعائیں لے کر شہر جانے والی بس پر سوار ہو گیا۔ اس کی جیب میں موجود نوٹوں کی گڈی اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلا رہی تھی۔ یہ صرف کاغذ کے ٹکڑے نہیں تھے، بلکہ اس کے باپ کے خون پسینے کی اور ادھار لی ہوئی یہ رقم، جس پر اس کے مستقبل کی عمارت کھڑی ہونی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کے باپ کو کتنا شوق ہے اپنی اولاد کو پڑھانے کا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان کے باپ کا یہ ادھورا خواب ہے جو دونوں بیٹے پورا کر رہے تھے۔ شہر پہنچ کر جب وہ بس سے اترا تو تپتی ہوئی سڑک اور شور و غل نے
اس کا استقبال کیا۔ کالج ابھی یہاں سے تھوڑی مسافت پر تھا۔ اس نے سوچا کہ تانگا یا رکشا کرنے کی بجائے پیدل ہی چلتا ہوں، یوں کچھ پیسے بچ جائیں گے جو شاید آگے کسی کام آ جائیں۔ وہ ابھی تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ سڑک کے کنارے ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی ایک ادھیڑ عمر کی عورت اس پر اس کی نظر پڑی۔ وہ عورت زار و قطار رو رہی تھی، اس کی ہچکیاں بندھ گئی تھیں۔ ارسلان کے قدم وہیں پر رک گئے تھے۔ اس کے اندر کا انسان تڑپ اٹھا۔ وہ اس کے قریب گیا اور بڑے ادب سے اس عورت سے پوچھا، ماں جی، خیریت تو ہے؟ آپ اس طرح سڑک کے کنارے بیٹھی ہیں اور رو رہی ہیں، کیا ہوا؟ مجھے بتانا پسند کریں گی؟ کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ اس عورت نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر تکلیف اور کرب کی لہریں تھیں۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا، میری بیٹی ہسپتال کے اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اگر ابھی دوا نہ لی تو اس کی سانسیں اکھڑ جائیں گی۔ میرا شوہر 2 سال پہلے فوت ہو چکا ہے۔ گھر میں کوئی کمانے والا بالکل نہیں۔ میں نے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، کوشش کی، مگر کوئی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں کہ اپنی بچی کی میں جان بچا سکوں۔ ارسلان کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ شروع سے ہی حساس طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے موجود ہسپتال کی عمارت پر ڈالی اور پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا جہاں کالج کی فیس کے پیسے رکھے تھے۔ ایک طرف اس کا مستقبل تھا، اس کے باپ کی خواہش تھی، اس کے باپ کی سختی اور ادھار کے پیسے اور وہ داخلہ جس کی آج آخری تاریخ تھی۔ دوسری طرف ایک ماں کی ممتا اور ایک معصوم لڑکی کی زندگی تھی۔ ارسلان کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ اس نے سوچا، اگر میں یہ پیسے نہیں دوں گا تو بیٹی کو کچھ ہو جائے گا اس کی، اور یہ ماں ساری زندگی پریشان رہے گی۔ میں تو ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا کہ ایک لڑکی کی مدد کر سکتا تھا لیکن نہ کر پایا۔ میرا سال ضائع ہوگا تو دوبارہ پڑھ لوں گا، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے وہ پوری رقم نکالی اور بیوہ عورت کے ہاتھ پر رکھ دی۔ عورت نے حیرت اور عقیدت سے ارسلان کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نفسا نفسی کے دور میں کوئی اجنبی اپنی پوری جمع پونجی اسے دے سکتا ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ارسلان کے سر پر ہاتھ رکھا اور ڈھیروں دعائیں دیں، بیٹا، اللہ تجھے بادشاہ بنائے، اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تیری نسلوں کو آباد کرے، تو نے میری اجڑی ہوئی دنیا بچا لی۔ عورت دعا دیتی ہوئی ہسپتال کے اندر بھاگی۔ ارسلان وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی، جب وہ ہوش میں آیا تو اسے احساس ہوا کہ اب اس کے پاس کالج جانے کا کوئی جواز نہیں، یا اس نے یہ بھی سوچا شاید یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو جائے ایڈمیشن کی اور وہ مزدوری کر کے کچھ کما لے۔ اس کے پاس تو اب واپس گاؤں جانے کا کرایہ بھی نہیں تھا۔ وہ سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اسے ابا کا وہ چہرہ یاد آیا، ان کا وہ غصہ جو اس زمین کے تنازع کی وجہ سے پہلے ہی عروج پر تھا۔ اس نے سوچا، اگر میں ابھی واپس گیا تو ابا کو کیا جواب دوں گا؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر فی الحال تو نہیں جائے گا، بلکہ یہیں شہر میں رہ کر کوئی کام ڈھونڈے گا اور دوبارہ پیسہ جمع کرا کے فیس بھرے گا۔ وہ سارا دن شہر کی گلیوں میں بھٹکتا رہا، کبھی کسی دکان پر جاتا تو کبھی کسی ورکشاپ پر، لیکن اسے کہیں کام نہ ملا۔ بھوک اور پیاس سے اس کا برا حال تھا۔ اگلی صبح قسمت نے تھوڑی اس پر مہربانی کی اور اسے ایک زیر تعمیر عمارت پر مزدوری مل گئی۔ سارا دن اینٹیں اٹھانے کے بعد شام کو اسے 800 روپے دہاڑی ملی۔ وہ 1 ہفتے تک اسی طرح مزدوری کرتا رہا۔ حالانکہ زندگی میں کبھی اس نے مزدوری نہیں کی تھی، لیکن مجبوری میں یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اس کا جسم تھک کر چور تھا، ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے، لیکن اس کے ذہن میں صرف ایک ہی دھن تھی کہ کسی طرح فیس کے پیسے بس پورے ہو جائیں۔ اسی دوران ابا کا فون آیا، ارسلان، کہاں ہو بیٹا؟ کیا ایڈمیشن ہو گیا؟ واپس کیوں نہیں آئے؟ خیریت تو ہے نا؟ ارسلان نے حلق میں پھنسی ہوئی ہچکی کو روکا اور اپنے باپ سے جھوٹ بولا،
جی ابا جان، داخلہ تو ہو گیا ہے۔ میرا شہر میں یہاں ایک دوست تھا، اسی کے پاس میں ٹھہرا ہوں، کچھ کتابوں کا بندوبست کر رہا ہوں۔ بس 1-2 دن میں میں واپس آ جاؤں گا۔ 7ویں دن جب اس نے حساب لگایا تو اس کے پاس فیس جتنے پیسے جمع ہو چکے تھے۔ وہ خوشی خوشی کالج بھاگا۔ دھول مٹی سے اٹے ہوئے کپڑوں میں جب وہ کلرک کے سامنے پہنچا اور میز پر اس نے پیسے رکھے تو کلرک نے اسے حقارت کی نظر سے دیکھا اور کہا، لڑکے تم کافی لیٹ ہو چکے ہو، اب یہ ممکن نہیں ہے۔ ایڈمیشن کی آخری تاریخ کل ختم ہو چکی ہے، اب پورٹل بند ہو چکا ہے، ہم تمہاری یہ فیس جمع نہیں کر سکتے، لہٰذا یہاں سے چلے جاؤ۔ ارسلان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے اس کے کلرک کے سامنے ہاتھ جوڑے، اس کی منتیں کی، رونے لگا۔ سر، مجھ سے جرمانہ لے لیں، میں نے بہت مشکل سے یہ پیسے جمع کیے ہیں، میرا پورا سال ضائع ہو جائے گا، میرا باپ مجھے مار ڈالے گا، میرا باپ بہت سخت ہے۔ لیکن کلرک وہ بھی سنگ دل تھا، اس نے فائل بند کی اور کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ اب کچھ ممکن نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اگلے سال آنا۔ ارسلان ہارے ہوئے جواری کی طرح کالج سے باہر نکلا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ابا کو کیا بتائے گا۔ اس کا جھوٹ پکڑا جانے والا تھا اور اس کا سال ضائع ہو چکا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے گاؤں کی بس میں سوار ہوا جہاں ایک طوفان اس کا منتظر تھا۔ بس کا سفر ارسلان کے لیے کسی پھانسی کی سزا کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں جیسا ہی تھا۔ جیسے جیسے گاؤں قریب آ رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکنیں وہ بھی تیز ہو رہی تھیں۔ وہ رہ کر اپنی قمیض کی جیب میں موجود ان پیسوں کو چھوتا جو اب محض کاغذ کے ٹکڑے بن چکے تھے، اس کے کسی کام کے نہیں تھے، کیونکہ اس کا مقصد تو اب فوت ہو چکا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب وہ اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچا۔ صحن میں لیاقت علی ایک پرانی کرسی پر بیٹھے حقہ پی رہا تھا۔ اس کے چہرے پر زمین کے تنازع کی وجہ سے چھائی ہوئی تلخی صاف نظر آ رہی تھی۔ عدنان اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی ارسلان گھر میں داخل ہوا، لیاقت علی کی نظریں اس پر جم گئیں۔ آ گئے بیٹا، خیریت سے؟ اتنے دن تو نے دیر لگائی۔ لیاقت علی نے حقہ ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا، اتنے دن کہاں غائب تھے اور اپنے دوست کے گھر اتنے دن کیوں قیام کیا؟ خیریت؟ اور یہ تمہارے کپڑوں کی حالت ایسی کیوں ہے جیسے کہیں مزدوری کر کے آئے ہو؟ ارسلان نے اپنے باپ کے سامنے سر جھکا لیا۔ اس کی زبان جیسے تالو سے چپک کر رہ گئی۔ عدنان بھی اٹھ کر قریب آ گیا۔ بولو ارسلان، ایڈمیشن ہو گیا نا؟ رسید دکھاؤ ذرا۔ ارسلان کی خاموشی نے لیاقت علی کے ماتھے پر بل ڈال دیے۔ خاموش کیوں ہو بیٹا؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، تم جانتے نہیں میں تمہارے لیے کتنا پریشان تھا۔ ایڈمیشن ہو گیا نا؟ ارسلان نے ہمت جمع کی اور پھر لرزتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں ابا، مجھے معاف کر دیجئے، میرا ایڈمیشن نہ ہو سکا۔ لیاقت علی یہ سن کر کافی حیران ہوا۔ لیاقت علی کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے اپنے بیٹے کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھا۔ کیا مطلب ایڈمیشن نہیں ہوا؟ پیسے تو تمہارے پاس تھے اور وہ بھی پورے تھے، تاریخ بھی ابھی باقی تھی، پھر ایسا کیا ہوا؟ ارسلان نے ہمت کر کے باپ کے سامنے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ ابا، جب میں شہر پہنچا تو وہاں مجھے ایک بیوہ عورت ملی، اس کی بیٹی ہسپتال میں مر رہی تھی، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے۔ میں نے وہ پیسے، فیس کے پیسے اسے دے دیے کیونکہ اسے ضرورت تھی۔ میں نے سوچا مزدوری کر کے دوبارہ پیسے جمع کر لوں گا اور اپنا یہ ایڈمیشن کروا لوں گا۔ میں نے 7 دن مزدوری کی، پیسے پورے بھی ہو چکے تھے، لیکن جب کالج پہنچا تو تاریخ ختم ہو چکی تھی۔ میرا 1 سال ضائع ہو گیا ابا۔ یہ سننا تھا کہ لیاقت علی کا ضبط کا بندھن بالکل ٹوٹ گیا۔ وہ زمین کا دکھ، چودھری کی دھمکیاں، بیوپاری کا سودا اور اوپر سے بیٹے کی یہ نادانی، یہ سب مل کر اس سے ایک لاوے کی طرح وہ پھٹ پڑا۔ بے وقوف انسان، جاہل انسان، تم میں بالکل عقل نہیں۔ لیاقت دھاڑا، تجھے پتہ ہے وہ پیسے کہاں سے آئے تھے؟ میں نے اپنی غیرت کا سودا کر کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر وہ رقم میں نے اکٹھی کی تھی تاکہ تیرا مستقبل بن جائے اور تو سکون میں رہے، لیکن تو نے تو اپنے باپ کو ہی بے سکون کر دیا۔
اور وہاں حاتم طئی بن کر خیرات بانٹ رہا تھا۔ لیاقت علی نے قریب پڑا ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھایا۔ عدنان نے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی، لیکن غصے میں وہ پاگل باپ نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ پہلا وار ارسلان کے کاندھے پر پڑا، دوسرا اس کی کمر پر۔ ارسلان ساکت کھڑا رہا۔ اس نے بھاگنے یا ہاتھ روکنے کی بالکل کوشش نہ کی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنے باپ کا بھروسہ توڑا ہے اور وہ سزا کا حقدار بھی ہے۔ تجھے بڑا شوق ہے دوسروں کی مدد کرنے کا، اور تیرے باپ کا خواب وہ کیا ہوگا؟ اب جا اسی شہر میں جا کر دھکے کھا، اس گھر میں تمہارے لیے جگہ نہیں۔ لیاقت علی نے ایک زوردار وار ارسلان کے دائیں بازو پر کیا اور اس کی ایک کڑک کی آواز آئی اور ارسلان کے منہ سے ایک چیخ بھی نکلی۔ اس کا بازو ٹوٹ چکا تھا اور وہ تکلیف سے فرش پر گر گیا۔ نکل جا میرے گھر سے ابھی کے ابھی، لیاقت علی ہانپتے ہوئے چلایا۔ آج کے بعد اس گھر کی دہلیز پار مت کرنا، جب تک خود کما کر وہ پیسے واپس نہ کر دو۔ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، بلکہ پیسے بھی اپنے پاس رکھ، یہاں مت آنا۔ جاؤ اور ڈھونڈو اس بیوہ عورت کو، شاید وہ تمہیں روٹی کھلا دے۔ ارسلان نے اپنی ٹوٹی ہوئی انا ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ زمین سے اٹھنے کی کوشش کی۔ درد کی لہریں پورے جسم میں دوڑ رہی تھی۔ عدنان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن باپ کے جلال کے سامنے وہ بھی بے بس تھا۔ ارسلان نے ایک آخری نظر اپنے گھر پر ڈالی، اپنے بھائی کو دیکھا جو بے بس کھڑا تھا، اپنی ماں کی تصویر کو دیکھا جو اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ اگر شاید اس کی ماں زندہ ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اور اندھیری رات گھر سے وہ باہر چلا گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، گاؤں کی گلیاں سنسان تھیں۔ ارسلان ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، اس کا بازو لٹک رہا تھا، درد ناقابل برداشت تھا۔ اس نے اپنی قمیص کا ایک حصہ پھاڑا اور اپنے دانتوں کی مدد سے ٹوٹے ہوئے بازو پر ایک پٹی باندھنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن یہ آنسو درد کے بالکل نہیں تھے، بلکہ اس محرومی کے تھے جو اسے اپنوں سے ملی تھی۔ یا اللہ، اگر میں نے تیری رضا کے لیے اس عورت کی مدد کی تھی تو مجھے اس موقع پر تنہا نہ چھوڑ۔ اس وقت دنیا میں میرا کوئی بھی اپنا نہیں، تو ہی میرا مددگار ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا مانگی۔ اس نے اسی حالت میں اسٹیشن کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں تھا، نہ گھر تھا، نہ ہی سہارا اور نہ ہی تعلیم، صرف ایک ٹوٹا ہوا بازو اور ایک مضبوط یقین تھا۔ وہ دوبارہ اسی شہر کی طرف جا رہا تھا، لیکن اس بار وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک بے گھر مسافر تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ارسلان جب دوبارہ شہر پہنچا تو پہلے والا ارسلان نہیں تھا۔ اب اس کے کاندھے پر کتابوں کا بستہ نہیں، بلکہ ٹوٹے ہوئے بازوں کا بوجھ اور دل میں اپنوں کی بے رخی کے گھاؤ تھے۔ شہر کی روشنیاں اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ بھوک اور بازو کے اس نے انہیں نڈھال کیا ہوا تھا۔ کئی گھنٹے ریلوے اسٹیشن ایک بینچ پر گزارنے کے بعد جب وہ پیٹ کی آگ برداشت سے باہر ہوئی تو اس نے پہلی بار شرمندگی سے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ یہ اس کی مجبوری تھی۔ لوگ اسے جو دیکھ رہے تھے حقارت سے، کوئی اسے سکہ تک نہ دیتا۔ اسے اپنی حالت پر رونا آ رہا تھا۔ وہ جو کل تک اسکول کا ٹاپر تھا، آج ایک بھیکاری بنا ہوا تھا، لیکن اس کی مجبوری اس کی خودداری پر غالب آ گئی۔ ان پیسوں سے اس نے سستی روٹی خریدی اور ایک سرکاری ہسپتال کی ڈسپنسری سے اپنے بازو کی پٹی بھی کروائی۔ کئی ہفتے اسی طرح وہ فٹ پاتھ پر اس نے گزارے۔ دن کو وہ بھیک مانگتا اور رات کو اسی فٹ پاتھ پر ستارے گنتے ہوئے سو جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا بازو جڑنے لگا۔ جیسے ہی اسے محسوس ہوا کہ اب وہ ہل سکتا ہے، اس نے توبہ کی اور خود سے عہد کیا کہ اللہ، میں اب کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ تو نے میری جان بچائی، اب میں مانگ کر نہیں، چھین کر اپنا مقدر بناؤں گا۔ اس نے گندے کپڑے اتارے، مسجد میں جا کر غسل کیا اور ایک سستی سی قمیص خرید کر مزدوری کی تلاش میں نکل پڑا۔ پہلے وہ ایک زیر تعمیر پلازے پر گیا جہاں سیمنٹ کی بوریاں اٹھانی تھی۔ اسے کافی وزن اٹھا کر اوپر جانا تھا،
لیکن جیسے ہی اس نے بوجھ اٹھایا اس کے کچے بازو میں ایسی ٹھیس اٹھی کہ وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ حد سے زیادہ اسے تکلیف ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ابھی بھی بھاری کام کے بالکل لائق نہیں ہے۔ پھر وہ ایک چھوٹے ہوٹل پر برتن دھونے لگا۔ وہاں سارا دن صابن والے ہاتھ وہ اس میں پانی میں ڈالتا اور اس طرح اس کی انگلیاں وہ بھی گلنے لگیں، اور معاوضہ اتنا کم تھا کہ بمشکل 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی تھی۔ اسی ہوٹل پر روزانہ شام کو ایک بوڑھا شخص آتا تھا جس کو ارسلان دیکھتا تھا۔ اس کے بال چاندی جیسے سفید تھے اور آنکھوں میں بلا کی ذہانت تھی۔ وہ پروفیسر رحمان تھے جو پاس ہی ایک گورنمنٹ کالج سے ریٹائر ہوئے تھے۔ وہ اکثر اسی ہوٹل سے کھانا کھاتے تھے۔ وہ کئی دنوں سے اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے جو برتن دھوتے ہوئے بھی تکلیف اٹھاتا تھا۔ گاہکوں کے چھوڑے ہوئے اخبارات کو وہ شوق سے پڑھتا تھا۔ پروفیسر صاحب نے اسے نوٹ کیا کہ بچے کو پڑھنے کا شوق ہے اور یہ شاید مجبوری کی حالت میں یہاں ہوٹل میں کام کر رہا ہے۔ ایک دن پروفیسر نے اسے اپنے پاس بلایا۔ بیٹا، تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ ارسلان نے کہا، میرا نام ارسلان۔ اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ تمہاری آنکھیں بتاتی ہیں بیٹا کہ تم یہاں کام کے لیے نہیں، تم پڑھے لکھے لگتے ہو اور یہ مجبوری میں کر رہے ہو۔ ایسا کیوں ہے؟ پھر یہ برتن کیوں دھو رہے ہو؟ ارسلان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مختصراً اپنی کہانی سنائی۔ باپ کا غصہ، وہ بیوہ عورت اور وہ ٹوٹا ہوا بازو۔ پروفیسر صاحب یہ خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر انہوں نے ارسلان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارسلان، اللہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ اس کے ہاں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر بالکل نہیں۔ تو نے اچھا کام کیا۔ تم کل صبح میرے گھر آنا۔ میرا ایک پرانا طالب علم شہر کا ایک بڑا ریسٹورنٹ چلاتا ہے۔ میں تمہیں وہاں ویٹر کی جاب لگوا دوں گا۔ وہاں عزت ملے گی، معاوضہ، اور تم اپنی پڑھائی یہ بھی جاری رکھ سکو گے۔ اگلے دن ارسلان پروفیسر صاحب کے ساتھ اس شاندار ریسٹورنٹ پہنچا۔ وہاں کی چمک دمک دیکھ کر ارسلان کی آنکھیں چندھیا گئی۔ وہ حیران ہوا۔ اسے ویٹر کی وردی بھی ملی اور کام بھی اچھی طرح سمجھا دیا گیا۔ یہاں کام زیادہ تھا لیکن ماحول بہت اچھا تھا۔ ارسلان نے یہاں دل لگا کر کام کرنا شروع کیا۔ اسے جو تنخواہ ملتی اس میں سے وہ کچھ پیسے بچاتا اور باقی سے اپنی پڑھائی کی کتابیں وہ بھی خرید سکتا تھا۔ اس نے پرائیویٹ طور پر FAC کا فارم بھر دیا۔ اب اس کا یہ معمول تھا کہ وہ دوپہر سے لے کر رات گئے تک ریسٹورنٹ میں پلیٹیں اٹھاتا، آرڈر لیتا اور گاہکوں کی تلخ باتیں بھی سنتا۔ لیکن جیسے ہی رات کی ڈیوٹی ختم ہوتی وہ ریسٹورنٹ کے کوارٹر میں لگی مدھم روشنی میں اپنی کتاب کھول لیتا تھا۔ اس کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ اسے صرف 2 چیزیں ہی یاد تھیں، اس کے علاوہ کچھ بھی یاد نہ تھا۔ باپ کا وہ ڈنڈا جس نے اس کا بازو توڑ دیا اور وہ ادھار کے پیسے جو اسے سود سمیت واپس کرنے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ ارسلان اب ایک ماہر ویٹر بن چکا تھا لیکن اس کی ہمدردی اب بھی زندہ تھی۔ ارسلان کی زندگی اب ایک مشینی رفتار سے چل رہی تھی۔ دن بھر ریسٹورنٹ کی بھاگ دوڑ تھی، گاہکوں کی بہت ساری فرمائشیں اور رات کو کتاب کے ساتھ جاگنا اب یہ اس کا مقدر بن چکا تھا۔ اس بڑے سے ریسٹورنٹ کا مینیجر حمید ایک سخت گیر اور بدنیت انسان تھا جو کبھی بھی کسی کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے ارسلان کی خودداری، اس کا یہ پڑھنا لکھنا ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ وہ اکثر ارسلان کو نیچا دکھانے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، اس پر سختی کرتا تھا، لیکن ارسلان خاموشی سے بس اپنا کام ہی کرتا تھا۔ ایک سرد شام جب شہر میں بوندا بادی ہو رہی تھی، ارسلان نے دیکھا کہ ریسٹورنٹ کے شیشے والے دروازے کے باہر ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر بمشکل 8 سال سے زیادہ نہیں تھی، وہ وہاں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر افسوس اور صدمہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خالی پلاسٹک کا برتن اور آنکھیں اندر بیٹھے لوگوں کے لذیذ کھانوں پر جمی تھی۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے اور وہ ٹھنڈ سے بھی کانپ رہی تھی۔ ارسلان کا دل بسیج گیا۔ اس نے جب اس لڑکی کو دیکھا وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ اسے اپنا وہ وقت یاد آ گیا جب وہ خود بھوکا فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا۔
اس نے بچی کو اشارہ کیا کہ تھوڑی دیر انتظار کرو اور وہاں پر رکو۔ اتفاق سے میز پر کچھ گاہکوں نے کھانا چھوڑ دیا تھا اور ان کی پلیٹ میں کافی مقدار میں چاول بچ گئے تھے۔ ارسلان نے جلدی سے وہ بچے ہوئے چاول ایک شاپر میں اکٹھے کیے اور کچن کے پچھلے راستے سے باہر نکل کر اس بچی کے برتن میں وہ چاول ڈال دیے۔ بچی کی آنکھوں میں جو چمک آئی وہ ارسلان کے لیے دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر تھی۔ اس نے شکر گزار نظروں سے ارسلان کو دیکھا اور چاول کھانے لگی، ایسے کھانے لگی جیسے بہت بھوکی ہو۔ لیکن ارسلان یہ نہیں جانتا تھا کہ مینیجر حمید اوپر لگی CCTV اسکرین پر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ حمید پہلے ہی ارسلان سے بہت چڑھتا تھا کیونکہ ارسلان بچا ہوا صاف کھانا کچرے میں پھینکنے کی بجائے اکثر چھپ کر غریبوں میں بانٹتا تھا، حالانکہ مینیجر نے کئی بار اسے منع کیا تھا۔ اگلے دن جب ریسٹورنٹ کا مالک آیا جو ایک معزز بزنس مین تھا، وہ اپنے ریسٹورنٹ کا چکر لگانے آیا تھا۔ حمید نے موقع غنیمت جانا، اس نے مالک کو وہ ویڈیو دکھائی اور زہر اگلتے ہوئے کہا، سر یہ لڑکا جس کو میں نے کئی بار سمجھایا ہے، یہ ارسلان ہمارے ریسٹورنٹ کو ایک خیراتی ادارہ سمجھتا ہے، یہ بھیکاریوں کو کھانا کھلاتا ہے جس کی وجہ سے اب ہر روز ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ریسٹورنٹ کے سامنے بھیکاری جمع ہونے لگتے ہیں، اگر اسے نہ روکا گیا تو ہمارے VIP گاہک آنا بند ہو جائیں گے۔ مالک غصے سے تلملا اٹھا اور ارسلان کو سب کے سامنے طلب کیا، اوے لڑکے، کیا تو حاتم تائی کی اولاد ہے؟ مالک نے گرج کر کہا، یہ ریسٹورنٹ میرا ہے، یہ تمہارے باپ کا نہیں جو تو اپنی مرضی سے خیرات بانٹتے پھرو۔ ہم یہاں بزنس کرنے آتے ہیں، لنگر خانہ نہیں کھولتے۔ ارسلان نے تحمل سے جواب دیا، جناب میری بات سنیں، وہ کھانا بچا ہوا تھا اور وہ ضائع ہو جانا تھا اور وہ میں نے ایک بھوکی بچی کو دیا، اس کی مدد کی۔ زبان چلاتے ہو، بکواس کرتے ہو۔ مالک نے غصے میں اس کی تنخواہ کا حساب کرنے کا حکم دیا۔ تم جیسے جذباتی لوگوں کی یہاں کوئی جگہ نہیں، ابھی کے ابھی اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، جب در در کے دھکے کھاؤ گے تمہیں پتہ چلے گا۔ ارسلان کو ایک بار پھر سڑک پر کھڑا کر دیا گیا، لیکن اس بار وہ ٹوٹا نہیں تھا۔ پروفیسر صاحب کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اسے اپنے گھر بلا لیا۔ ارسلان، پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اب تمہیں اپنا پورا وقت پڑھائی کو دینا چاہیے، تم کچھ بننے والے ہو، میرے پاس رہو، یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ پروفیسر صاحب نے اسے اپنے بیٹے کی طرح رکھا۔ ارسلان نے دن رات ایک کر دیا۔ اس نے FSc مکمل کر لی تھی اور اب وہ فوڈ سائنس کی ڈگری حاصل کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے باپ کا وہ ڈنڈا اور وہ زخم آج بھی بالکل تازہ تھا، لیکن اب وہ انتقام نہیں بلکہ کامیابی چاہتا تھا۔ اس نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا اور اپنی محنت کے بل بوتے پر فوڈ انسپکٹر کی باوقار نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ جس دن اس کی تعیناتی کا لیٹر آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ اس کی انتھک محنت کا نتیجہ تھا۔ اس نے پہلا سجدہ اللہ تعالیٰ کے حضور کیا اور دوسرا شکریہ پروفیسر صاحب کا بھی اس نے ادا کیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ارسلان کو اپنے ہی شہر کے ہوٹل کی چیکنگ کی ذمہ داری ملی، جہاں پر وہ ویٹر تھا، جہاں پر اسے ذلیل کیا گیا تھا۔ اس کے پاس اسی ریسٹورنٹ کے خلاف کافی شکایتیں موصول ہوئی تھیں جہاں سے اسے نکالا گیا تھا۔ لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ وہاں باسی اور غیر معیاری کھانا کھلایا جاتا ہے۔ ارسلان نے اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں چھاپہ مارنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ سرکاری گاڑی سے اترا تو اس نے وہی وردی پہن رکھی تھی جو ایک افسر کی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوا، مینیجر حمید اور مالک اسے بالکل پہچان نہ سکے۔ ارسلان نے سیدھا کچن کا رخ کیا، جہاں فریزر میں کئی دن پرانا گوشت اور باسی کھانا پڑا تھا جو وہ بار بار کسٹمر کو کھلاتے تھے۔ مالک دوڑتا ہوا آیا، افسر صاحب میری بات سنیں، معاف کر دیں، بس موقع دے دیں، تھوڑی اونچ نیچ تو ہو جاتی ہے، یہ ہر ہوٹل کی کہانی ہے، آپ یہ ہدیہ رکھیں اور معاملے کو یہیں ختم کریں۔ اس نے رشوت کی یہ پیشکش کی اور بھاری رقم ارسلان کی طرف بڑھائی۔ ارسلان مڑا
اور اپنی اینک اتاری۔ اس نے مالک کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ مالک اور مینیجر کے پیروں تلے زمین نکل گئی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی ویٹر ہے جسے انہوں نے ذلیل کر کے یہاں سے نکالا تھا۔ پہچانا مجھے؟ ارسلان کی آواز میں ایک وقار تھا۔ آپ نے کہا تھا یہ میرے باپ کا ریسٹورنٹ نہیں۔ بالکل ٹھیک کہا تھا، لیکن یہ ملک تو میرا ہے اور اس کے قانون کی حفاظت کرنا یہ میرا فرض ہے۔ میں اس میں کوتاہی بالکل نہیں کر سکتا۔ ارسلان نے فوری طور پر ریسٹورنٹ سیل کرنے اور مالک و مینیجر کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ جب پولیس انہیں ہتھ کڑیاں لگا کر جا رہی تھی، ارسلان کو احساس ہوا کہ قدرت کا انصاف کتنا مکمل ہوتا ہے۔ سرکاری فرائض کی ادائیگی اور شہر میں اپنا مقام بنانے کے بعد ارسلان کے دل میں اپنے گاؤں کی مٹی کی تڑپ جاگ اٹھی۔ برسوں بیت گئے تھے، اس نے اپنی شناخت چھپا کر رکھی تھی۔ وہ اپنے باپ سے چھپا ہوا تھا، یہی چاہتا تھا کہ جب وہ واپس لوٹے تو ایک ہارا ہوا جواری نہیں بلکہ ایک فاتح بن کر لوٹے اور اپنے باپ کے سامنے آئے۔ وہ دن آ گیا تھا جب اسے اپنے ماضی کے زخموں پر مرہم رکھنا تھا۔ ارسلان اپنی سرکاری گاڑی میں، جس پر سبز نمبر پلیٹ چمک رہی تھی، گاؤں کی حدود میں داخل ہوا۔ جیسے جیسے وہ اپنی پرانی گلیوں سے گزر رہا تھا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ 2 کینال کا رقبہ جس پر کبھی چودھری قیوم نے ناجائز قبضہ کیا تھا، اب وہاں ویرانی تھی، اور شاید چودھری کا رعب اور دبدبہ اب پہلے جیسا بالکل نہیں تھا۔ جب گاڑی ارسلان کے گھر کے سامنے رکی تو محلے دار وہاں جمع ہو گئے۔ ایک افسر کو اپنے کچے مکان کے سامنے دیکھ کر عدنان باہر نکلا۔ عدنان کے چہرے پر وقت کی لکیریں اور مشقت کے نشانات واضح تھے۔ وہ جو اپنے بچھڑے ہوئے بھائی کے لیے کافی پریشان تھا، اس نے حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھا، لیکن جب ارسلان نے اپنی اینک اتاری تو عدنان کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ پہلے تو وہ اپنے بھائی کو نہیں پہچان رہا تھا، لیکن جیسے اس نے ارسلان کو پہچانا۔ ارسلان، میرے بھائی، تم زندہ ہو؟ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگے۔ ارسلان نے تڑپ کر پوچھا، ابا جان کہاں ہیں؟ مجھے بتاؤ، میں ابا سے ملنا چاہتا ہوں۔ عدنان اسے اندر صحن میں لے گیا۔ وہاں ایک چارپائی پر لیاقت علی لیٹے ہوئے تھا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن ان میں چمک اتنی زیادہ نہیں تھی۔ وہ اپنی اکثر بینائی کھو چکے تھے۔ ارسلان نے لپک کر باپ کے قدموں کو چھوا۔ ابا، میں آ گیا، میں آپ کا گنہگار ارسلان آ گیا ہوں۔ لیاقت علی یہ سن کر رونے لگا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ارسلان کا چہرہ ٹٹولا۔ ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ ارسلان، میرا بیٹا، وہی جس کا بازو میں نے توڑ دیا تھا، ہے میں نے غصے میں کیا کر دیا تھا، جسے میں نے بھری رات میں گھر سے نکالا تھا۔ بیٹا، مجھ سے بہت بڑی بھول ہوئی تھی۔ لیاقت علی کی آواز میں پچھتاوے کی ایسی آگ تھی جو ارسلان کے سارے شکوے جلا کر راکھ کر گئی۔ بیٹا، جس رات تم اس گھر سے گئے تھے، اسی رات مجھے اپنی غلطی کا اسی وقت احساس ہوا تھا۔ میں اگلے ہی دن تمہیں ڈھونڈنے شہر گیا، ہسپتالوں میں، بس اڈوں پر، ریلوے اسٹیشن کی خاک چھانی، لیکن تو مجھے کہیں نہ ملا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو زندہ ہے یا نہیں، بس تیرے لیے میں پریشان تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ تو مر گیا، لیکن دل کہتا تھا کہ نہیں، تو زندہ ہے۔ اللہ جس کی مدد کرے اسے مرنے نہیں دے گا۔ ارسلان نے روتے ہوئے کہا، ابا، آپ کی اس سزا نے مجھے اجاڑ سے نکال کر اس مقام پر پہنچا دیا۔ شاید اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتا۔ اگر آپ مجھے نہ نکالتے تو شاید میں کبھی فوڈ انسپکٹر نہ بن پاتا۔ اگلے ہی دن ارسلان نے اپنی طاقت اور قانون کا استعمال کیا۔ اس نے تحصیلدار اور پولیس فورس طلب کی۔ چودھری قیوم، جو اب بوڑھا اور کمزور ہو چکا تھا، لیکن اب بھی اس نے زمین پر قبضہ تو جمائے رکھا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ لیاقت کا بیٹا ایک بڑا آفیسر بن گیا ہے تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ ارسلان نے وہ تمام کاغذات سامنے رکھے جو پٹواری نے رشوت لے کر بدلے تھے۔ چند ہی گھنٹوں میں وہ 2 کینال زمین واگزار کروا لی گئی اور چودھری کو قانون کے شکنجے میں جکڑ لیا گیا۔
ارسلان نے اپنے بھائی عدنان کی تعلیم مکمل کرائی اور اسے ایک اچھے کاروبار میں بھی لگا دیا۔ اس نے اپنے باپ کی بہترین ہسپتال سے اس کا علاج کروایا، جس سے اس کی بینائی جزوی طور پر واپس آ گئی تھی۔ ایک شام ارسلان اسی دو کنال زمین پر اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا تھا جہاں سے یہ ساری کہانی شروع ہوئی تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا، لیکن ان کی زندگی میں خوشیوں کا سورج اب طلوع ہو رہا تھا۔ لیاقت علی نے ارسلان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا میری بات یاد رکھنا، میں نے اس دن تمہیں مارا تھا کیونکہ مجھے پیسوں کا دکھ تھا، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ انسانی ہمدردی کی قیمت کسی بھی ڈگری یا زمین سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ بیٹا تو نے ٹھیک کیا تھا، بس تو ہی ٹھیک تھا اور تیرا باپ غلط تھا، میری سوچ غلط تھی، میں مایوس ہو گیا تھا۔ آج ہمارے پاس زمین بھی ہے، عزت ہے اور عہدہ بھی ہے، یہ سب اسی نیکی کا صلہ ہے جو تو نے اس بیوہ عورت کے ساتھ کی تھی۔ تو نے ہی اپنے باپ کو ایک ایسا سبق سکھایا جو زندگی کی کسی کتاب نے مجھے نہ سکھایا۔ ارسلان نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ بیوہ عورت اور وہ چھوٹی بھوکی بچی کہیں دور سے اسے دیکھ کر مسکرا رہی ہیں۔ اسے یقین ہو گیا کہ خلق خدا کی خدمت یہی اصل عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیکی کا اجر کبھی ادھار نہیں رکھتا۔